بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ہماری گفتگو طہارت، صفائی ستھرائی، نظافت سے متعلق چند احادیث پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ تقریباً 33 احادیث کا ذکر ہو چکا ہے اور ان پر کیا ہے ہماری گفتگو گزر چکی ہے۔ آج کی اس مجلس میں جو پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے، سلسلے کے اعتبار سے وہ حدیث نمبر 34 ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی صفائی ستھرائی نظافت کی ہمیں کیا ہے تعلیم دی ہے۔ ہم جہاں پر عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، گھر کی طرف سے باوضو ہو کر کے مسجد آتے ہیں اللہ کی عبادت کی غرض سے، تو یہ مساجد اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں، بیوت اللہ۔ ان مساجد کی صفائی کا ہم اہتمام کریں۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت ہماری طرف سے نہ ہو کہ جس کے بنا پر مسجد میں گندگی ہو جائے یا مسجد میں نجاست کیا ہے پائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مساجد کو پاک صاف رکھنا، خوشبو لگانا مسجد میں، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے تعلیم دی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث ہمارے سامنے ہے، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ببنیان المساجد فی الدور وامر ان تنظف وتطیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ ببنیان المساجد فی الدور، کہ ہم علاقوں میں، محلوں میں مساجد کی تعمیر کریں۔ وَأَمَرَ أَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ مساجد کی صفائی اور نظافت ہو، وَتُطَيَّبْ، اور مساجد کو پاکیزہ کیا جائے، خوشبودار بنایا جائے۔ اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں 3 اہم تعلیم ہیں، اور ان تینوں تعلیمات کا تعلق مساجد سے ہے، بیوت اللہ، اللہ کے گھروں سے ہے۔ پہلی تعلیم اور پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ کہ ببنیان المساجد فی الدور، کہ جو محلے ہیں، علاقے ہیں جہاں پر لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، ان محلوں میں، ان علاقوں میں ہم مساجد کی تعمیر کریں، مسجدیں بنائیں۔ یہ ایک عمل ہے، اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک اہم عمل ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، خاص طور پر ایسے علاقے، یہ تو الحمدللہ اس ملک میں جہاں پر لوگوں کی آبادی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے حکومت اپنی نگرانی میں کیا ہے مساجد کی تعمیر کرا دیتی ہے، لیکن بہت سارے علاقے ایسے پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقے جو ہیں، ہمارے ملکوں میں لوگ اپنی کوشش سے کیا ہے مساجد بناتے ہیں، اپنی محنت سے اور آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے۔ زمین خریدی جاتی ہے یا کوئی وقف کر دیتا ہے اور اس پر کیا ہے مسجد تعمیر ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر کہیں پر لوگوں کی بستی ہے، مسلمان رہتے ہیں
محلہ ہے، ادھر ہمارے لیے کیا ہے، مسجد کا ہونا کیا ہے، لازمی ہے اور بے حد کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کی ہمیں کیا ہے، فکر ہو۔ کہیں پر اگر کوئی محلہ ہے ادھر مسجد نہیں تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح پہلی فرصت میں ادھر مسجد کی کیا ہے، تعمیر ہو جائے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر ہم غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کا حکم دیا محلوں میں، علاقوں میں۔ ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس میں کئی لوگ ہیں، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں ہے، صبح کام کے لیے نکلتا ہے، شام کو لوٹ کر کے آتا ہے، دن بھر اس کا کسی سے کوئی خاص رابطہ نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، عموماً ایسے ہی پایا جاتا ہے، وہ ہر اپنے کام میں مشغول ہے۔ اور اگر کچھ رابطہ ہوتا بھی ہے کسی سے، آس پڑوس میں محلے والوں سے، تو دنیا کے غرض سے عموماً ہوتا ہے، دنیاوی گفتگو بات چیت ہو جاتی ہے۔ اگر مسجد ہے، مساجد محلے میں ہیں، تو ان مساجد میں حاضر ہونے کے بعد لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پورے محلے والے مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ کیا ہے، آپس میں کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ تو یہ بابرکت اور یہ خوبصورت اور یہ عمدہ جو ماحول ہے، یہ باہر محلے میں نہیں پایا جاتا جب تک کہ مسجد میں آ کر کے مسلمان یا محلے والے کیا ہے، اکٹھا نہ ہوں۔ تو جس طرح انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے گھر ضروری ہے، اس کے لیے چھت ضروری ہے کہ جس کے نیچے وہ رہے، کھائے پیے سوئے، اپنے آپ کو اس گھر میں رکھے، آرام کرے، اسی طرح اس کے لیے مساجد بھی اہمیت رکھتی ہے۔ تو ہمارا کوئی محلہ بغیر مسجد کے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کہیں پر ہے ایسا محلہ تو مسلمانوں کی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے پہلی فرصت میں ادھر کیا ہے، مسجد کا انتظام ہو، مسجد کی تعمیر ہو، محلے والے آپس میں اس کے لیے تعاون کریں، اور اسی طرح دوسرے جو مسلمان ہیں جہاں جہاں اس بات کی خبر پہنچتی ہے ان کے اندر بھی یہ جذبہ، یہ شوق پایا جائے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا ہے، وہ شریک ہوں۔ یہ پہلا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں وہ یہ ہے، وَأَمَرَ أَن تُنَظَّفَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی نظافت کا حکم دیا، یعنی دین اسلام نظافت پسند، صفائی ستھرائی والا دین ہے۔ یہ نظافت ہر معاملے میں، صرف انسان کے بدن تک نظافت صفائی ستھرائی نہیں ہے، اس کا بدن صاف ستھرا رہے، اس کا کپڑا صاف ستھرا رہے، اس کا گھر صاف ستھرا رہے، اس کا محلہ، راستہ، جیسے کہ آگے آنے والی بات، وہ صاف ستھرا رہے۔ اسی طرح مساجد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس میں بھی کیا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو اور نظافت کیا ہے، پائی جائے۔ یہ ایک اہم عمل ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو باقاعدہ پابندی کے ساتھ مسجد نبوی کی نظافت، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کالی سیاہ عورت تھی اور مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کی موت آ گئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں پہنچائی اور انہوں نے دفنا دیا، اسے تدفین کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو آپ نے پوچھا کہاں گئی وہ خاتون، وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ وفات پا گئی، رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو اس لیے خبر نہیں دی کہ وقت رات کا ہے، اور ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے کیا ہے، مقبرہ بقیع میں کیا ہے، دفنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر لگی تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور پوچھا ان سے کہ اس کی قبر کون سی ہے۔ اس قبر پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کیا ہے، دعائے خیر کی، اور جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ اس پر جو ہے پڑھی۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ اگر مسجد میں کوئی شخص متعین ہے مسجد کی صفائی نظافت کے لیے، بہت اچھی بات ہے،
ورنہ اگر کوئی اس کام کے لیے متعین نہیں تو یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ مسجد کی نظافت کا کیا ہے اہتمام کرے. یہاں تک کہ اگر کوئی مسجد میں متعین ہے، کہیں پر اگر کوئی گندگی رہ جاتی ہے تو اسے ملامت نہ کریں، بلکہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کی کیا ہے صفائی کر دیں. یہ کیا ہے ایمان کا ایک اہم کیا ہے تقاضا ہے. تو مسجد کی بھی نظافت ہونی چاہیے. ایک تیسرا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا وہ یہ وَتُطَيَّبْ، تطیب خوشبو، مسجد میں خوشبو لگائی جائے، چاہے وہ بخور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، مسجد میں خوشبو ہونی چاہیے. اور اس سے کیا فائدہ ہے اگر مسجد کو ہم خوشبودار بنائیں؟ انسان فطری طور پر خوشبو سے اسے کیا ہے لگاؤ ہے، خوشبو کی طرف مائل ہوتا ہے. جہاں پر خوشبودار ماحول ہوتا ہے تو ادھر دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے، اکتاتا نہیں ہے. اس کے برعکس اگر کہیں پر خوشبو نہیں، بدبودار کوئی جگہ ہے تو انسان کیا ہے ادھر قریب میں بھی بھٹکنا نہیں چاہتا. تو اگر مسجد میں نظافت ہے، صفائی ہے اور مسجد میں خوشبودار ماحول ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان اس مسجد میں وقت گزارنا چاہے گا. ورنہ اگر مسجد کی نظافت نہیں، سجدے میں جاتا ہے تو گرد غبار سر پر لگ جاتا ہے، یا مسجد میں آتا ہے تو بدبو مہک پائی جاتی ہے، تو ایسا انسان کوشش یہی کرتا ہے. عموماً لوگوں کا مزاج ہے کوئی اور مسجد کیا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے کیا ہے تلاش کرتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت، انسانی مزاج ہے کہ صفائی ستھرائی، خوشبو کی طرف کیا ہے اس کا نفس مائل ہوتا ہے. اور سب سے بہترین جگہ جسے ہم خوشبودار بنانے کی کوشش کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، یعنی مساجد ہیں. تو مسجد کی تعمیر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم دیا، مسجد کی نظافت کا حکم دیا. اسی طرح مساجد کو پاکیزہ خوشبودار بنائیں، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حکم دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان نے اس کا اہتمام کیا، مسجد کی تعمیر کا اہتمام کیا، مسجد کی نظافت کا اہتمام کیا، مسجد کو خوشبودار بنانے کا اہتمام کیا، تو اس پر کیا ہے اجر و ثواب بھی انسان کے لیے ہے، بشرطے کہ اس نے اللہ کے لیے یہ عمل کیا. پوری مسجد اگر بنانے کی طاقت نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اجر و ثواب سے محروم ہیں، بلکہ مسجد کی تعمیر میں اگر آپ نے چھوٹی سی قیمت دے دی، آپ نے 1 درہم دے دیا، 1 روپیہ دے دیا، نیت صحیح ہے، اللہ کے لیے آپ نے دیا، اور وہ پیسہ اگرچہ وہ تھوڑا آپ کی نگاہ میں ہے مسجد کی تعمیر میں کام آ گیا، تو یقیناً کیا ہے اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی. مسجد کس کے لیے بنائی؟ اللہ کے لیے. ہمارے علاقوں میں یہ نہیں کہیں گے مساجد کی تعمیر نہیں ہوتی، مساجد بنائی جاتی ہے، لیکن بہت ساری مساجد ایسی بھی بنائی جاتی ہیں کہ کسی سے اختلاف ہو جائے تو اب کیا ہے ایک مہم چلتی ہے کہ ہم اپنی ایک مستقل مسجد بنا لیں، اپنا ایک مستقل ٹھکانہ بنا لیں جہاں پر ہم مسجد کے لیے جائیں. تو کیا یہ مسجد اللہ کے لیے بنائی گئی؟ اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی. اس نیت سے مساجد کی تعمیر نہ ہو، بلکہ مساجد کی تعمیر کس لیے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی. یہ نیت کہ مسجد بنانا اس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا. یہ نیت ہو کہ مسجد ہم بنائیں گے، اس میں لوگ آ کر کے نماز پڑھیں گے، صدقہ جاریہ، اور اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اس نیت سے اگر کسی نے مسجد بنائی، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قِطَاعٍ، کیوں نہ ایک چھوٹے پرندے کے گھونسلے کے برابر. پرندہ اپنا گھونسلہ کتنی محنت سے بناتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ بہت مضبوط چیز ہوتی ہے؟ کیا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے؟ چھوٹی چیز، اور جس کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہوتی. اگر پرندے کے گھونسلے کو کوئی اٹھا لے جا کر کے بیچنا چاہے، کوئی خاص قیمت بھی نہیں ملتی. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اتنا چھوٹی مسجد اگر کسی نے بنائی پرندے کے گھونسلے کے برابر، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر کیا ہے بنا دیتا ہے. کیا مطلب اتنی چھوٹی مسجد بنائی؟ یعنی
معمولی سی بھی اس نے کیا ہے حصہ لیا ہو، تھوڑے پیسے ہی سے حصہ کیوں نہ لیا ہو، اس نے اس میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اگرچہ قلیل قیمت کیوں نہ ہو، لیکن اجر و ثواب کتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک گھر جنت میں کیا ہے تیار کرتا ہے، تو اجر و ثواب کا عمل ہے۔ اسی طرح جس طرح اس حدیث میں گزری کہ آپ نے حکم دیا کہ مساجد کی صفائی ہو، مسجد کی صفائی پر کیا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عرضت علی اجور امتی، مجھے میرے امت کے اجر و ثواب کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر تمہاری امت میں سے کسی نے فلاں عمل کیا تو اسے یہ اجر و ثواب ملے گا، ایسا عمل کیا تو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ آگے فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی القذارہ یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ اگر ایک انسان مسجد سے گندگی نکال کر باہر پھینک دیتا ہے جو مسجد میں پڑی رہ گئی، اس پر کیا اجر و ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کے بارے میں بھی کیا ہے بتایا۔ تو یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ مساجد کی صفائی، یہ صرف اس شخص کی ذمہ داری نہیں جس کو اس کام کے لیے متعین کر دیا ہے مسجد والوں نے یا گورنمنٹ نے یا اوقاف نے، بلکہ ہر کلمہ گو شخص ایمان والا جس کے اندر یہ جذبہ پایا جانا چاہیے، پانی اگر پیے تو وہ بوتل ادھر ہی نہ چھوڑ دے، یہ نہ سوچے کہ بعد میں آئے گا صفائی والا وہ اٹھا لے گا، بلکہ یہ اس کی اپنا فرض بنتا ہے کہ وہ اٹھائے، اور جہاں پر کچڑے اکٹھا ہوتے ہیں بے فائدہ چیزیں ادھر لے جا کر کے اسے کیا ہے ڈال دے۔ ٹیشو پیپر کا معاملہ ہے، دیگر اور چیزوں کا معاملہ ہے، کسی کے اور کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہمارے اندر یہ برابر جذبہ پایا جانا چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہم آگے بڑھ کر اس حصے کی یا اس چیز کی کیا ہے صفائی کر دیں، کیونکہ مساجد کی صفائی میں آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 35۔ اس حدیث کا بھی تعلق مسجد کی صفائی سے ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم باریکی سے سمجھیں، اور ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہے جوتے چپل کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت عمل ہے تو اس پر کیا ہے شاید تعجب ہو، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ تفصیل اس طرح، اس حدیث کے پہلے وضاحت کر دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں مزید اس مسئلے کی تفصیل کے لیے۔ اس حدیث میں جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه، تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد آئے نماز ادا کرنے کے لیے تو اپنے دونوں جوتوں کی تلاش کر لے، یعنی دونوں جوتوں پر خوب غور و فکر کر لے جو جوتے پہن کر کے وہ مسجد آیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرٌ، اگر اس نے اپنے دونوں جوتوں پر دیکھا، غور کیا، اگر اسے کچھ گندگی، نجاست، پلید چیز مل گئی، فَلْيَمْسَحْهُمَا، تو اس کی صفائی کر لے، اس کی کیا ہے صفائی کر لے، جو جوتے پر غلاظت، نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے۔ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا، اس نجاست کی صفائی کے بعد اسی دونوں جوتوں میں کیا ہے وہ نماز پڑھ لے، اس کی اجازت آپ سنتی ہے۔ اس حدیث کا تعلق ایک حادثے سے ہے، ایک قصے سے ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور اپنے جوتوں کے ساتھ آپ امامت کرانے لگے، جوتے نہیں نکالے آپ نے، صحابہ کرام بھی پیچھے جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنے ہوئے تھے۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتوں کو نکالا، ایک کنارے کر دیا، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہی میں آپ نے یہ عمل کر دیا۔ ادھر ایک مسئلہ اور ملتا ہے، وہ یہ کہ نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے حرکت کی کہ نہیں کی؟ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں جوتوں کو پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ان دونوں جوتوں کو نکال دیا، حرکت کی آپ نے، جوتا نکالنے کے لیے پاؤں میں حرکت کی۔ جب آپ نے ان دونوں جوتوں کو نکال دیا
تو پیچھے سے صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو نکال دیے، تو صحابہ کرام نے بھی نکال دیا، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز مکمل ہوئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے جوتا کیوں نکالا؟ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ جو نبی کر رہا ہے وہ ہم بھی کریں گے، یہ ان کے اندر جذبہ پایا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ بعد میں ہم پوچھ لیں گے نماز کے بعد کہ اللہ کے رسول نے کیوں کیا اسے، بلکہ نمازی کے دوران صحابہ کرام نے بھی اپنا جوتا نکال لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں جوتا پہن کر نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے دونوں جوتوں میں یا کسی ایک جوتے میں نجاست غلاظت لگی ہوئی ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو، تو نماز نہیں ہوتی نجاست کے ساتھ، اس لیے میں نے اپنے دونوں جوتوں کو کیا ہے نکال دیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ تم میں سے اگر کوئی مسجد آئے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے، اگر تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنے دونوں جوتوں پر غور کر لے، اگر کہیں پر نجاست ہے، پلید چیز، گندی چیز ہے تو اس کی صفائی کر لے، پھر اس کے بعد انہی جوتوں میں کیا ہے وہ اپنی نماز پڑھ لے۔ رہی بات اس حدیث سے ہمیں کیا اہم سبق ملا؟ پہلا سبق تو ہمیں یہی میرا جو کہ ہمارا موضوع ہے کہ مساجد کی صفائی ستھرائی ہو، تو کوئی ایسا جوتا پہن کر کے نہ آئے انسان کہ اس کے جوتے میں کچھ نجاست لگی ہو، غلاظت لگی ہو، گندگی لگی ہو، گرد و غبار ہو۔ آج مسجد کا صحن الحمدللہ صاف ستھرا صحن ہے، اس کی برابر صفائی ہوتی ہے، تو کوئی ایسی چیز اپنے جوتوں کے ساتھ نہ لے آئے کہ مسجد کا صحن جو ہے وہ گندا ہو جائے یا اس پر کیا ہے کوئی غلاظت کیا ہے آ جائے۔ تو مساجد کی صفائی ہو، مساجد کی صفائی یہ ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں جب ہم جوتا پہن کر کے حاضر ہوں، وہ جوتا بھی کیا ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ جو ثابت ہو رہا ہے ادھر وہ یہ کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے، صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ لیکن کیا آج کے ماحول میں جوتا پہن کر نماز پڑھنا ہمارے لیے سنت ہے؟ خاص طور پر آج جو مساجد بنائی جاتی ہیں یا جو مساجد پائی جاتی ہیں، عموماً زیادہ تر مساجد میں کیا ہے کارپیٹ ہے یا فرش جو ہے زمین اس کی پکی ہوتی ہے ٹائلز وغیرہ کے ذریعے۔ تو اگر اس طرح کی مسجد ہے تو ایسے مقامات، ایسے مساجد میں جوتا پہن کر نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے غیر مناسب ہوگا، کیونکہ کارپیٹ ہے، اگر آپ جوتا پہن کر کے آئیں تو شاید گرد غبار آئے، گندگی ہو جائے، اس کی صفائی، اس چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہے، کارپیٹ کے استعمال کا، آپ نے اس کی کیا ہے مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پچھلے زمانوں میں فرش جو ہے وہ پکی نہیں ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ مساجد کی جو زمین ہوا کرتی تھی وہ کچی ہوا کرتی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول کی اس حدیث پر غور کریں کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ جو فرش ہوا کرتے تھے وہ پکی نہیں ہوا کرتی تھی، کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے کوئی مسجد میں حاضر ہو اور خطیب کا خطبہ سن رہا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے کنکریوں سے کھیل رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے لیکن کنکری جو کچی زمین ہے نیچے اس سے کھیل رہا ہے، فقد لغا، تو اس نے ایک لایانی کام کیا، ایسا کام کیا کہ اس کے جمعے کی نماز کے اجر و ثواب میں کیا ہے کمی آئے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہو کہ اس زمانے میں جو مساجد کی فرش ہوا کرتی تھی وہ پکی نہیں ہوا کرتی تھی، کچی زمین ہوا کرتی تھی۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ کہیں پر ہو تو ایسے مقام پر ہم جوتا پہن کر نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ جمعے کا دن ہے، عیدین کا دن ہے، پبلک زیادہ ہوتی ہے، تاخیر سے اگر کوئی پہنچے، مسجد کے باہر ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کے جوتے میں کوئی غلاظت، کوئی نجاست نہیں لگی، تو اپنے جوتوں میں کیا ہے وہ کھڑے ہو کر باہر نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ البتہ آج کے ماحول میں مساجد میں کوئی داخل ہو کر کے نماز پڑھے، کارپیٹ وغیرہ اور جوتا پہن کر کے آئے تو یہ بے ادبی میں داخل ہوگا، مسجد کی کیا ہے بے حرمتی میں بھی کیا ہے شمار ہو سکتا ہے۔ رہی بات جوتوں میں نماز پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟
اگر کہیں پر ماحول اجازت دیتا ہے، جیسے کہ تفصیل گزری ہے بات، تو ایسی حالت میں جوتے ہی میں نماز پڑھنا یہ سنت اور افضل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے جوتوں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہود اپنے جوتوں میں عبادت نہیں کرتے، تو ان کی کیا ہے مخالفت میں تم یہ عمل کیا ہے کیا کرو۔ تو یہ ایک سنت عمل ہے، اللہ کے رسول نے اس کی رغبت دی ہے ہمیں تاکہ غیر قوم کی مخالفت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ماحول اس کی اجازت دے۔ یہ نہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد بندہ جہاں پر کارپیٹ ہے، جہاں کی فرش اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہو، اور اس حدیث پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ وہ جوتا پہن کر کے مسجد میں آ جائے، تو یہ کیا ہے، یعنی اس کی عقل اجازت نہیں دیتی، دین بھی اس کا اجازت نہیں دیتی، تو اس سے کیا ہے گریز اجتناب کرے۔ ورنہ اگر کہیں پر اجازت ملتی ہے، ماحول ہے، کچی زمین ہے، یا باہر یا سفر میں کہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں ایک کنارے ہو کر کے، تو اس سنت پر کیا ہے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری سبق جو کہ موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن اس حدیث سے وہ سبق مل رہا ہے، وہ یہ کہ دوران نماز اگر نماز کی مصلحت کے لیے کوئی حرکت کرنی پڑ جائے نماز میں، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے جب بتایا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی، تو آپ نے حرکت کی اپنے قدموں میں اور اپنے جوتوں کو کیا ہے نکال دیا۔ یہ حرکت کس لیے کی آپ نے؟ حالانکہ نماز میں ہے، نماز کی مصلحت کے لیے، نماز کے لیے، نماز میں کوئی کمی نہ آئے، نماز میں کوئی خلل نہ پڑے، اس لیے آپ نے کی۔ تو اسی لیے نماز کے دوران اصل حکم یہی ہے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ بغیر کسی حرکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ نماز کی مصلحت کے لیے حرکت کرنی پڑ جائے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ آج انسان لا علمی کی بنا پر اور بھول ہو جاتی ہے، اس سے موبائل کو بند نہیں کر پاتا یا موبائل کو سائلنٹ پر نہیں رکھ پاتا، مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے جان بوجھ کو کھلا چھوڑا اس نے، یعنی بے خبری میں اس کے ساتھ یہ عمل ہو گیا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جب نماز شروع ہوئی تو دوران نماز اس کا موبائل فون کیا ہے بجنے لگا۔ تو اب ادھر طریقہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے ہاتھوں سے حرکت کر کے اس کی آواز کو کیا ہے بند کیا جائے، نہ کہ اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیں، بجنے دیں۔ اگر آپ اس کی آواز کو، موبائل کی آواز کو اس کی حالت میں چھوڑ دیں، بجنے دیں، اس سے آپ کی نماز میں کتنا خلل پڑ رہا ہے۔ آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آپ کا کس کی طرف متوجہ ہوگے؟ موبائل کی طرف۔ باقی جتنے نمازی ہیں ارد گرد مسجد میں، سبوں کی نماز میں کیا ہے خلل ہوگا۔ تو اسی لیے ہر وہ حرکت بندہ کرنا چاہے جس سے نماز کی مصلحت اس میں پائی جاتی ہے، تو ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور نماز کے اجر و ثواب میں انشاءاللہ اس میں کیا ہے کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک مثال ملتی ہے، اور بھی دیگر مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا ہے حرکت کی ہے، اور نماز کی کیا ہے مصلحت کے لیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ پہلی اول کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ مساجد میں ہم موبائل لے کر کے نہ آئیں، ممکن ہے تو گھر پر چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں، گاڑی میں رکھ دیں، یہ بھی کوئی مشکل عمل نہیں، اگر ضرورت ہے یا کہیں رکھ نہیں سکتے آ جائیے، لیکن آنے کے بعد موبائل کو کیا ہے سائلنٹ کر دیں، بند کر دیں، اور اگر کبھی بھول ہو جائے تو پہلی فرصت میں جیسے ہی موبائل میں آواز آئے اپنا ہاتھ ڈال کر کے یا ہاتھ کو آگے بڑھا کر موبائل کی آواز کو کیا ہے بند کر دی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 36۔ اس حدیث کا بھی تعلق مساجد کی صفائی سے ہے، اور وہ یہ کہ ہم مسجد میں گندگی نہ کریں۔ یعنی ایک تو ہے گندگی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم صفائی کر دیں اس کی، اور ایک دوسری چیز ہے کہ انسان اپنی طرف سے مسجد میں گندگی نہ پھیلائے، یہاں تک کہ اگر طاہر پاک صاف چیز کیوں نہ ہو، انسان کا لعاب ہے، تھوک ہے، یہ پاک ہے کہ نجس ہے؟ انسان کا جو تھوک ہوتا ہے یہ پاک ہے کہ نجس ہے؟ پاک ہے۔ اب بس اوقات انسان نماز میں آتا ہے، کچھ کھایا پیا تھا پہلے سے،
تو دوران نماز جب پڑھتا ہے تو اس کی زبان پر کیا ہے، کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، تنکا آ جاتا ہے کھانے کا۔ عموماً لا علمی کی بنا پر انسان یا بے خبری میں کیا ہے، اسے تھوک دیتا ہے، اور کہاں جا کے پڑتا ہے، نیچے پڑ گیا کہیں پر، یا شاید نظر نہ آئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ رومال نکالے، ٹیشو پیپر ہے، کچھ بھی ہے، اس میں کیا ہے وہ تھوک لے، اسے ڈال لے۔ اگرچہ یہ پاک ہے، یعنی کوئی نجاست نہیں ہے، لیکن مسجد کی بے حرمتی اس میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البزاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها، مسجد میں تھوکنا یا مسجد میں تھوک نکال کے پھینکنا خطیئہ، یہ گناہ ہے۔ مسجد میں تھوکنا کیا ہے، گناہ ہے۔ خطیئہ، خطا یعنی گناہ ہے۔ اچھا، اگر گناہ ہے اس کا کفارہ کیا ہے، آپ نے یہ بھی بتا دیا، وکفارتها دفنها، اگر کبھی کسی سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وکفارتها، اس کا کفارہ دفنها، اسے دفن کر دینا ہے۔ اب وہی بات وہی لوٹی کی، پچھلے زمانوں میں کیا ہے، کچی زمین ہوا کرتی تھی، مٹی ڈال دو دفن ہو گئی۔ اب آج تو نہیں ہو سکتا، اگر اس کو آپ رگڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ کارپیوٹر پھیلے گی۔ تو ادھر طریقہ یہ ہے کہ اسے مناسب طریقے سے کیا ہے، پہلی فرصت میں اسے اٹھا لیا جائے اور اس کی صفائی کیا ہے، کرتی جائے۔ تو کہنا ادھر یہ کہ ایک پاک چیز ہے، انسان کا جو لعاب ہے، تھوک ہے، کوئی نجاست نہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں سے بھی کیا ہے، مسجد کو پاک صاف کیا جائے اور مسجد میں کیا ہے، گندگی نہ پھیلائی جائے۔ تو یہ چند احادیث تھیں جن کا تعلق اگر دیکھا جائے محترم حضرات تو مساجد سے ہے، مساجد کی نظافت اور ان کی صفائی ستھرائی ہو، اور جان بوجھ کر قصداً عمداً کوئی مسجد کو کیا ہے، گندہ کرنے کی کیا ہے، کوشش نہ کرے۔ اور اگر کبھی اس غلطی کا ارتکاب کر لے، جیسے کہ تھوک دیتا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اس کی کیا ہے، صفائی کر لے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق راستوں کی صفائی سے ہے۔ راستے سے مراد جس راستے ہم چلتے پھرتے ہیں، چاہے وہ روڈ ہو، گلی ہو، کچا راستہ ہو، پکا راستہ ہو، ہم اپنے قدموں سے چل رہے ہیں، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر چل رہے ہیں، اپنی گاڑی سے سوار چل رہے ہیں، اگر راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو گندی چیز ہے، غلاظت ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ ادھر رک کر کے اس کی صفائی کر دیں، اس کو ایک کنارے کر دیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کوئی کچھ لوڈ لے کر کے جا رہا ہے، اچانک وہ چیز روڈ پر گر جاتی ہے، راستے پر گر جاتی ہے، اور معلوم ہے آنے جانے والے لوگ ان کو تکلیف پہنچے گی، دوسروں کی گاڑیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو ادھر اگر آپ کے لیے ممکن ہے، اگر ممکن ہے، آپ کی جان خطرے میں نہیں پڑ سکتی، زیادہ گمان یہی ہے، تو آپ جو ہے ادھر اتر کر اس چیز کو راستے سے کنارے کر دیں اور اس چیز کی کیا ہے، صفائی کر دیں۔ اس کی بھی تعلیم ہمیں کیا ہے، اسلام دیتا ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان 70 اور کچھ یا 60 اور کچھ اس سے ایمان کے درجات پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایمان ایک درجہ نہیں ہے، ایمان کے کئی درجات، اعلیٰ درجہ، دوسرے نمبر کا درجہ، تیسرے نمبر کا درجہ، ایمان کے درجات پائے جاتے ہیں۔ اور ایمان کے درجات کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 اور کچھ یا 60 اور کچھ، اور یہ تحدید نہیں ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کے بہت سارے درجات ہیں۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے فَأَفْضَلُهَا، ایمان کا سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ درجہ فرمایا قول لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے یہ کہنا کہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ کے، عبادت کے لائق کوئی نہیں، صرف کون؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے یہ کہنا، معنی مفہوم سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، یہ سب سے افضل درجہ ایمان کا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ، ایمان کا درجہ سب سے ادنا درجہ اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے پر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ۔ سوچیں، یہ ایمان کا درجہ، یعنی ایمان کے مختلف درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، کی راستے سے ہم تکلیف دہ چیزوں کو کیا ہے؟ ہٹا دیں۔ اب تکلیف دہ چیز سے مراد ہر وہ چیز کہ جس کے راستے پر پڑے رہنے سے آمد و رفت آنے جانے والے لوگوں کو کیا ہے؟ تکلیف پہنچے گی، چاہے وہ کانٹے دار چیز ہو، بدبودار چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اگر ایسے ہی پڑی رہ جائے گی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو آپ اس کو ہٹا دیجئے۔ یہ ایمان کا کیا ہے؟ درجہ ہے۔ اور اگر آپ کے لیے ہٹانا ممکن نہیں، یا اس جگہ پر رک کر کے ممکن نہیں، جیسے کہ ہائی وے پر کوئی چیز مل گئی، مثلا ظاہر سی بات ہے کہ ہائی وے پر آپ گاڑی روک نہیں سکتے، آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، آپ کی سواری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اتنا تو ہم کم از کم کر سکتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں، جو حکومتی جو محکمہ ہے، ادھر ہم فون کر کے اطلاع کر سکتے ہیں، انہیں خبر کر دے سکتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ ایسا معاملہ پیش آئے، تو وہ اپنی مختلف ذرائع سے کیا وہ آ کر کے اس کی صفائی کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا کرنا، حیا یہ بھی ایمان کا ایک درجہ، ایک جز ہے۔ حیا سے مراد اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنا، یہ نہیں کہ لوگوں سے حیا۔ آج انسان لوگوں سے حیا کرتا ہے۔ ایک انسان اگر سگریٹ کی عادت اسے ہے، سامنے سے کوئی شریف بندہ آ رہا ہے تو وہ کنارے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے اس نے حیا نہیں کیا۔ تو اصل ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرے۔ اگر اسے اللہ سے حیا آ جائے تو وہ سب سے حیا کرنے لگے گا۔ اللہ سے حیا سے مراد کیا یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا، جن کاموں سے ہمیں روک دیا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے روکے رکھیں، اور جن باتوں کو حکم دیا ہے ہم اس پر کیا ہے؟ عمل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حیا ہے۔ تو اس حدیث سے بتانا مقصد یہ ہے کہ راستہ جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں اس کی صفائی کرنا، اس کی نظافت کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اگلی حدیث میں آتے ہیں، اس کا بھی تعلق راستے کی صفائی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللعانین، تم دو لعنت ملامت کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور روکو۔ یعنی دو کام ایسے ہیں اگر تم نے کیا تو لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، اگرچہ تمہیں جانتے نہ ہوں، تمہیں دیکھے بھی نہ ہوں، لیکن جب وہ کام دیکھیں گے تو یقیناً اتنا کہیں گے جس نے یہ کام کیا اس پر لعنت ہو، اس کو گالی دیں گے، اس سے برا بھلا کہیں گے، اس کے لیے غلط زبانی غلط باتیں کہیں گے۔ تو دو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کام کی بنا پر لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ وَمَن لَعَّانَانِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ دو لعن طعن کرنے والے عمل کیا ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، دو عمل جو لعن طعن کرنے والے وہ یہ ہے، پہلا عمل یہ کہ انسان راستے میں قضاء حاجت کرے، یعنی لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے، ادھر ہی بیٹھ کر قضاء حاجت کر لے۔ شاید یعنی امارات کی زندگی میں یہ چیز کم پائی جائے، لیکن ہمارے علاقوں میں، پردیسوں میں، ہمارے علاقوں میں چیز پائی جاتی ہے۔ جہالت، لا علمی، لاپرواہی، ایمان کی کمزوری کی بنا پر انسان غیر قوم کی مشابہت کرتے ہوئے جو ہے راستے میں کنارے یہ حرکت کرنے لگتا ہے، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، قضاء حاجت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کہ وہ راستہ ہے، جو بھی گزرے گا آپ کو لعن طعن کرے گا، کس نے یہ عمل کیا۔ آگے دوسرا عمل او فی ظلہم، یا سایہ، لوگوں کا اگر سایہ ہے، چاہے درخت کا سایہ ہو، کسی اور چیز کا سایہ ہو، لوگ اس سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر بھی کیا ہے انسان قضاء حاجت نہ کرے۔
تو قضاء حاجت بالخصوص اس حدیث میں ذکر ہے، اسی زمرے میں ہر وہ چیز آ سکتی ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ایسی چیزوں کو ہم راستوں میں کیا ہے نہ پھیلائیں اور راستوں میں کیا ہے نہ رکھا کریں۔ یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث اور ہے، اس حدیث کا تعلق پانی سے ہے کہ ہم پانی کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ بہتا پانی وہ صاف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ٹھہرا ہوا پانی، جو رکا ہوا پانی ہے، حوض ہو، تالاب ہو، بالٹی میں پانی ہو، ڈرم میں پانی ہو، اگر وہ پانی رکا ہوا ہے تو اس کی صفائی کا ہم اہتمام رکھیں، لاپرواہی سے کام نہ لیں، کیونکہ وہ رکا ہوا پانی ہے، آپ کو استعمال کرنا ہے، آپ کے بعد کسی اور کو بھی وہ پانی کیا ہے استعمال کرنا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رکا ہوا پانی ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں، ٹھہرا ہوا پانی جیسے بالٹی میں ہے، ڈرم میں ہے، مٹکے میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پانی کو اس میں سے نکال لو، اس کے بعد تم اس سے کیا ہے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ ڈال کر کے اس میں یا اس میں ڈبکی لگا کر فائدہ اٹھاؤ، ایسے نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے بعد کسی اور کو پانی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پانی صاف شاید نہ رہ پائے۔ تو اس حدیث پر اگر ہم غور کریں، حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الدائم الذي لا يجری ثم یغتسل منه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی میں پیشاب کرنے سے ہمیں روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ کون سا پانی؟ الماء الدائم، جو پانی ٹھہرا ہے، رکا ہوا ہے، بہتا نہیں ہے، ایسے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ الذی لا یجری، ایسا پانی جو بہہ نہیں رہا ہے، ثم یغتسل منہ، کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے کسی اور کو اس پانی سے نہانا ہو، غسل کرنا ہو، اس پانی سے فائدہ اٹھانا ہو، اور اگر کسی نے پہلے اس پانی میں پیشاب کر دیے تو پانی کیا ہے پلید ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اور اگر بہت بڑی تعداد میں بھی پانی ہے تو انسان کو اگر معلوم پڑ جائے کہ اس میں کسی نے پیشاب کیا ہے تو اس کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ اس میں کیا ہے اس پانی میں ڈبکی لگا کر کے نہائے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو اسی لیے اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، بہتا پانی نہیں ہے تو انسان ایسے پانی میں قضاء حاجت نہ کرے، بلکہ اس کو بھی کیا ہے صاف ستھرا چھوڑ دے۔ آگے بڑھتے ہیں، آخری حدیث جو حدیث نمبر 40 ہے اور جس پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے اس موضوع پر۔ اس حدیث کا تعلق محترم حضرات اس مسئلے سے ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کوشش کریں، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنے راستوں کو، اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو اگر ممکن ہے تو ادھر پودا لگائیں، درخت لگائیں۔ اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہے ماحول خوبصورت ہوتا ہے، لوگوں کو ایسے محلوں میں، ایسے علاقوں میں جانا اچھا لگتا ہے جہاں پر ہریالی ہے، درخت ہیں، پودے وغیرہ کیا ہے پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اور خاص طور پر اگر ایسا درخت ہے، ایسا پودا آپ نے لگایا، ایسا درخت جو پھلدار ہو۔ کیا حدیث ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، جب کبھی کوئی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا زراعت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، اس نے درخت لگایا، کھیتی لگایا اپنے فائدے کے لیے، کھیت میں کچھ لگایا سبزی وغیرہ مثلا اپنے فائدے کے لیے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، ہوا یہ کہ جب اس نے لگایا تو اس میں سے آ کر کے کس نے کھا لیا؟ پرندے نے کھا لیا۔ گاؤں دیہات کی زندگی میں جانتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر آم کا باغیچہ ہے، آم کا پھل اوپر ہے، امرود ہے، امرود کا پھل ہے مثلا، تو پرندے آتے جاتے رہتے، کھاتے رہتے ہیں، اور انسان کو کبھی غصہ آتا ہے کہ پرندہ پورا آم تو کھا نہیں جاتا، کچھ حصہ کھاتا ہے اس کے بعد روانہ ہو جاتا ہے کہ پورا پھل کیا ہے اس نے خراب کر دیا۔ سنیے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے
کہ کسی نے اگر درخت لگایا، پودا لگایا، پھلدار ہوا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، پرندہ آ کر کے اس میں سے کھا لیتا ہے، او انسان، یا کسی انسان نے کھا لیا بغیر اجازت کے، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں چوری سے کھایا اس نے، او بہیمۃ، یا جانور نے آ کر کے کھا لیا۔ دیہات کی زندگی میں مویشی ہوتے ہیں، کسی کی گائے ہے، کسی کی بیل ہے، کسی کی بکری ہے، دوسروں کے کھیتوں میں جاتی رہتی ہے، غصہ آتا ہے کھیت والے کو، جانور کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، جس کا جانور ہے اس پر غصہ ہوتا ہے، جنگلی جانور بھی آ جاتے ہیں، تو اس میں سے پرندے نے کھایا، یا انسان کھا لیتا ہے بغیر اجازت کے، یا کوئی اور جانور کھا لیتا ہے، الا کان لہ بہ صدقہ، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اسے صدقے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اس نے درخت لگایا، پودا لگایا، کھیتی کی اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے انتظام کے لیے، یا تجارت کے غرض سے، لیکن پرندہ آیا اسے روک نہیں سکتا، جانور آیا اس کو بھی نہیں روک پاتا وہ، اور کھا کے چلے جاتا، یا دیکھتا ہے کھا رہا ہے، تو اس پر کیا ملے گا؟ اس کو غصہ تو آتا ہے، لیکن انسان کو کیا ہے؟ اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اسے صدقے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بغیر آپ کی اجازت سے کسی انسان نے کھا لیا، جان بوجھ کر قصداً توڑ لیا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقے کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے معاملات میں اگرچہ شہروں میں یہ چیز کم پائی جاتی ہے، لیکن دیہاتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ زیادہ غصہ ہونا، اور کیا نام ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنا، جھگڑا لڑائی کرنا، اس قسم کے معاملات کو لے کر ہمیں کیا ہے؟ ایک مسلمان کو کیا ہے چیز کیا ہے؟ زیب نہیں دیتا۔ آپ کے نصیب میں جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی دے کر کے رہے گا، چاہے پورا دنیا اکٹھا ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، مگر نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ تو انسان جو ہے اس ناحیے سے، اس نظریے سے اس قسم کے معاملات کو دیکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ اور ظاہر سے بات ہے، یعنی ہریالی کا جو معاملہ ہے، پودے لگانا، انسان کی نظروں میں ایسے مناظر اچھے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی آب و ہوا بھی جو ہے اس سے کیا ہے؟ اچھی ہوتی ہے، جیسے کہ اہل علم جو ہے آج جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری باتیں جو ہے اس حدیث پر کیا ہے ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور جو کچھ باتیں ہم نے اس سلسلے وار مجالس میں کہی ہے، صفائی ستھرائی نظافت سے متعلق، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق دے۔ ہم صفائی ستھرائی نظافت کا اہتمام اپنے جسم کو لے کر کے، اپنے کپڑوں کو لے کر کے، اپنے سر کے بالوں کو لے کر، جیسے کہ بات گزر چکی ہے، گھر کا معاملہ ہے، راستوں کا معاملہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا معاملہ ہے، برتنوں کا معاملہ ہے۔ نظافت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جہاں پر دین اسلام نے اسے نظافت ستھرائی کا کیا ہے حکم نہ دیا ہو۔ یہ بات جو ہے سمجھنا ہمارے لیے کیا ہے بے حد کیا ہے ضروری ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلی مجلس میں ایک نیا سلسلہ کیا ہے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، اور جو ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کیا ہے اس دین پر، دین اسلام پر، شریعت اسلامیہ پر کیا ہے مرتے دم تک کیا ہے ثابت قدم رہنے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔